اسلامک ویڈیوز کے لیے ہند اسلامک چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن۔ اگر گناہ کو گناہ سمجھے، پہلی بات تو یہ کہ ہم پرچار کریں کہ یہ گناہ ہے، داڑھی مڈانا گناہ ہے، شراب پینا گناہ ہے، عورتوں پہ بد نظری کرنا گناہ ہے، اسلامی تہذیب کے خلاف کام کرنا گناہ ہے۔ جب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ گناہ ہے تو لوگ اس کو کرنے میں ڈریں گے، یا کم سے کم احساس ہوگا کہ وہ گناہ کرنا نہیں چاہے گا، وہ گناہ نہیں کرنا چاہے گا۔ تو اب آدمی اگر گناہ کرنا نہیں چاہے، گناہ سے بچنا چاہتا ہے لیکن بچ نہیں پاتا، تو اب وہ کرے کیا کہ وہ گناہ سے بچے۔ بس اصل عنوان آج کا یہی، اتنے سارے گناہ ہیں تو اس کے اتنے سارے علاج بھی تو ہوں گے بچنے کے لیے۔ سارے علاج تو ہم کر نہیں سکتے، ایک ہی علاج، ہر گناہ کا ایک ہی علاج کیا؟ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یوں تو قرآن ہی میں کوئی شک نہیں، جس قرآن میں کوئی شک نہیں، اب وہ قرآن کہتا ہے بے شک۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ انا، بے شک، الصلاۃ، نماز، عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز ہر برائی سے اور بے حیائی سے روک لیتی ہے۔ مطلب کیا کہ نماز پڑھو، برائی سے بچو گے۔ نماز پڑھنا تمہارا کام ہے، برائی سے بچانا نماز کا کام ہے۔ نماز میں آنا تمہارا کام ہے، گناہ سے روکنا نماز کا کام ہے۔ برائی سے نماز کی پابندی کرنا تمہارا کام ہے، برائی سے روکنا نماز کا کام ہے۔ نماز کے لیے اللہ کے گھر تک آنا تمہارا کام ہے، گناہوں کے اڈوں سے روکنا نماز کا کام ہے۔ آپ کہیں گے نہیں، آج ہم اس بات کو جو آپ کہہ رہے ہیں مشاہدے میں کچھ الگ محسوس کرتے ہیں۔ آپ تو کہتے ہیں نماز پڑھو گناہ سے بچو، نماز پڑھو پاپ سے بچو، نماز پڑھو برائیوں سے بچو، گھر کے خدا کے گھر میں آؤ، گناہوں کے گھر سے بچو۔ لیکن ہم تو یہ دیکھتے ہیں جو 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے وہ تجارت میں ڈنڈی بھی مار رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، غیبت بھی کر رہا ہے، ادھر مسجد سے نکلا ادھر کھڑے ہو کر گالی گلوچ بھی کر رہا ہے، ادھر مسجد سے نکلا ٹوپی اتاری اور عورتوں پہ بد نظری بھی کر رہا ہے۔ آپ تو سید صاحب کہہ رہے تھے کہ نماز برائیوں سے روک لیتی ہے، لیکن یہ اتنے سارے نمازی ہم دیکھتے ہیں مسجد کی طرف دوڑ کے جاتے ہیں، لیکن ان کو دیکھو تو الیکشن میں رشوت بھی لیتے ہیں۔ ہم نماز کے ان کے اندر جاتے دیکھتے ہیں وہ تو بیت المال کا مال بھی کھاتے ہیں۔ مقتدی ہی نہیں، اب تو اماموں کا بھی حال خطرناک ہو گیا ہے۔ اگر بات کریں تو کس کی کرے یار کہ وہاں تو بیت المال کا لوگ مال کھا جائیں، عوام کا مال کھا جائے، خواص کا مال کھا جائے۔ کیا ہو رہا ہے؟ کیا یہ لوگ نمازی نہیں ہے؟ ارے یہ تو ایسے نمازی ہے کہ یہ صرف پڑھنے والے نہیں پڑھانے والے ہیں۔ مولانا صاحب آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ میں کہتا ہوں میں قرآن کو جانتا ہوں، میں تمہارے کردار کو نہیں جانتا، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں حدیث نے ہمیں کہیں یتیم نہیں رکھا۔ میرے نبی نے فرمایا نماز 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک نماز وہ ہوتی ہے جو گناہوں سے روک لیتی ہے، جو نماز گناہ سے روک لے وہ خدا کے قریب کر دیتی ہے، اور جو نماز گناہ سے نہیں روکے وہ خدا سے دور کر دیتی ہے۔ وہ نماز نہیں ہوتی، وہ اٹھک بیٹھک ہوتی ہے، وہ ورزش ہوتی ہے۔ ورزش کرنے والا کبھی گناہ سے نہیں بچ سکتا، ورزش کرنے والا اٹھک بیٹھک کرنے والے کا جسم مضبوط ہوتا ہے، اور جو نماز پڑھتا ہے اس کی روح مضبوط ہوتی ہے، اس کا دل منور ہوتا ہے، اس کا چہرہ منور ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں ہاتھ تو یہ بھی اٹھاتے ہیں، ہاتھ وہ بھی اٹھاتا ہے، ہاتھ یہ بھی باندھتا ہے، ہاتھ وہ بھی باندھتا ہے، قرت وہ بھی کرتا ہے، قرت یہ بھی کرتا ہے، کمر اس کی بھی جھکتی ہے، کمر اس کی بھی جھکتی ہے، سر اس کا بھی زمین پہ آتا ہے، اس کا بھی آتا ہے۔ پھر دونوں کی نماز میں فرق کیا ہے؟ بس فرق اتنا ہے اس کی نماز پر پڑھ کے یہ احسان کرتا ہے، اس کی نماز پہ پڑھ کے یہ احسان کرتا ہے، اس کی نماز اس پر احسان کرتی ہے۔ اب جس کی نماز احسان والوں کی نماز ہے،
یعنی پڑھ کے پھدکتا ہے میں نمازی میں نمازی میں نمازی، ٹھکانہ نہ طہارت کا نہ وضو کا نہ کچھ کا۔ اب احسان والی نماز کون سی ہے؟ جو واقعی نماز ہے، تو اس کو اللہ کے رسول نماز لانے والے نبی نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ عبادت ایسے کر گویا تو خدا کو دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عبادت ایسے کر گویا تو خدا کو دیکھ رہا ہے۔ یہ منزل سب کو نصیب نہیں، یہ خواص کی منزل ہے، لیکن عوام کی یہ منزل ہو سکتی ہے۔ اگر تجھے یہ منزل نصیب نہیں، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، اگر یہ منزل تجھے کہ تو خدا کو دیکھے یہ منزل تجھے نصیب نہیں، تو فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور وہ تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے۔ اب دھیان دینا، صرف سمجھانے کے لیے ملانے کے لیے نہیں۔ اگر سیٹھ دیکھ رہا ہو تو مزدور بولو صحیح صحیح کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اب جب نماز میں کھڑا ہوگا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو بولو کیا کھجائے گا، داڑھی سے کھیلے گا، چارہ کا تصور ہوگا کہ بکری کا چارہ لانا ہے، بچے کو اسکول پہنچانا ہے، ٹیوشن کی فیس بھرنی ہے، بیوی سے جھگڑا کر کے آیا ہے تو اب جا کر کرنا کیا ہے؟ یہ سب تو آپ کی نماز ہے۔ حضور فرماتے لا صلاۃ الا بحضور القلب، اس کی نماز ہی نہیں ہے جس کا دل حاضر نہیں۔ مسجد کو جسموں میں لانے والوں، یہ نماز کبھی کام نہیں آئے گی، یہ تو بددعا دیتے ہوئے جاتی ہے نماز۔ اور جو نماز تم پڑھتے ہو، اب نماز کون سی پڑھیں؟ نماز حقیقت میں کون سی نماز ہے؟ قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ بندے کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں۔ اب بس اسی پر بات ختم ہوگی۔ نماز تو ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن نماز پڑھیں کیسے؟ کون سی نماز پڑھے؟ رسول اللہ نے جیسی پڑھی ہے ان کے مطابق، ان کے طریقے کے مطابق پڑھے۔ اولیاء اللہ نے، صحابہ نے جیسی پڑھی ویسے پڑھے۔ دیکھو اپنی نماز کیسی ہے۔ نماز میں ہاتھ اٹھایا، دل کے اندر غرور لایا، دل کے اندر تکبر کا سودا سمایا، دماغ کے اندر تکبر کا سودا سمایا، یہ نماز کبھی کامیاب نہیں کر سکتی۔ کیسے کرے؟ اللہ اکبر زبان سے کہے اور دل میں یہ تصور کرے کہ اللہ کے سوا کوئی بڑا نہیں ہے، میں بڑا نہیں ہوں، بڑا اللہ ہے۔ کون بڑا ہے؟ بڑا اللہ ہے۔ اور اس کے بعد جب اللہ اکبر کہے، اللہ اکبر، یہ اللہ اکبر کیوں کہتے ہیں آپ کو پتا ہے؟ اس کی بہت سی حکمتیں ہیں۔ یہ بغیر ہاتھ اٹھائے بھی تو اللہ اکبر ہو سکتا تھا، یہ ہاتھ اٹھا کے کیوں ہوتا ہے؟ جب کوئی ڈوبنے والا ڈوبتا ہے نا تو وہ ہاتھ اٹھا دیتا ہے، گویا کہ وہ بتاتا ہے اللہ اب تیرے سوا میرا کوئی سہارا نہیں۔ تو ڈوبنے والا ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے تیرے سوا میرا کوئی سہارا نہیں، اور نماز پڑھنے والا ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے میں نے پوری دنیا سے ہاتھ اٹھا دیا، بچوں سے ہاتھ اٹھا دیا، بیوی سے ہاتھ اٹھا دیا، کاروبار سے ہاتھ اٹھا دیا، سب سے ہاتھ اٹھا دیا۔ آج تیرے در پہ کھڑا تیرا مہمان بن کر صرف تو میرا ہے اور میں تیرا ہوں، بس یہی رشتہ ہے، باقی سارے رشتے اپنی جگہ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، کیسی نمازیں پڑھی جاتی تھی؟ نمازوں میں گڑ گڑانے کا حکم ہے، اللہ کے خوف سے رونے کا حکم ہے۔ جب سورہ فاتحہ پڑھو الحمدللہ رب العالمین، تو تصور کرو رب العالمین کی شان کیا ہے، الرحمن الرحیم، تصور کرو وہ رحمان اور رحیم کی شان کیا ہے۔ اللہ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تجھی کو پوجتے، تیری عبادت کرتے ہیں اور مدد بھی تجھی سے طلب کرتے ہیں۔ تصور کرو کہ اس کی شان کیا ہے عطا کی، اس کی سخا کی شان کیا ہے۔ آئیے اللہ اکبر، اپنی نماز تو مسجد کی ڈیزائن دیکھنے میں ختم ہو جاتی ہے، کون کیا کر رہا ہے، کس کی انگلی لگی ہے پیٹ زمین سے، انگلیوں کے پیٹ کس کے زمین سے لگے، کس کے اٹھے ہوئے، امام صاحب کیا کر رہے ہیں، بازو والا کیا کر رہا ہے، پیچھے والا کیا کر رہا ہے، یہ اپنی نماز کا حال ہے۔ لیکن سنیے بہت پیاری سی بات آئی یاد، ایک بہت بڑے بزرگ آج سے 900 سال پہلے، ان کا نام ہے امام محمد ابن محمد الغزالی۔ ان کا نام بھی محمد ہے، ان کے ابا کا، ان کے دادا کا نام، اور ان کے چھوٹے بھائی ان کا نام احمد تھا، الاحمد الغزالی۔ یہ امام احمد غزالی جو تھے، امام محمد غزالی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اب آپ سننا چاہتے ہیں نا،
بس 2-4 باتیں انشاءاللہ بات مکمل ہوگی، کیونکہ نماز کیسے پڑھنا ہے وہ بتانا چاہتا ہوں۔ امام احمد الغزالی چھوٹے بھائی تھے، لیکن نماز امام محمد غزالی کے پیچھے نہیں پڑھتے تھے۔ ان کو ہمیشہ شکایت رہتی تھی، امی بھائی نماز نہیں پڑھتا میرے پیچھے، لوگ سوچیں گے نا کہ کچھ غلط دیکھا ہوگا اپنے بھائی کا، اس لیے نہیں پڑھتا ہے، لوگ شک میں پڑ جائیں گے، شکوک میں مبتلا ہو جائیں گے، امی اس سے کہو یہ نماز پڑھے۔ ماں نے کہا بیٹا پڑھ لیا کرنا کبھی کبھی، نماز کبھی کبھی پڑھ لیا کر میرا بیٹا۔ امام احمد الغزالی کشف کی منزل پر فائز تھے، کشف کی منزل پر فائز تھے۔ امام محمد غزالی بھی کوئی چھوٹے موٹے آدمی نہیں تھے، یہ بہت بڑی شخصیت، اگر ان کی زندگی بتاؤں تو ابھی وقت ہوگا کیونکہ ٹائم ختم ہونے کا ہے۔ امام غزالی نے کہا اللہ اکبر، اور اللہ اکبر کہنے کے بعد جب نماز شروع کی تو سورہ طلاق کی تلاوت شروع کی۔ اب جب سورہ طلاق کی تلاوت شروع کی تو طلاق کی جو آیتیں تھی اس کے معنی پر غور کرتے کرتے طلاق کے مسئلے میں الجھ گئے، نمازی میں ایک طلاق کا کیا اور 2 طلاق کا کیا اور 3 طلاق کا کیا، وہ سوچنے لگے تو طلاق کے مسئلے پہ امام غزالی گم ہو گئے۔ انہوں نے نماز توڑی احمد غزالی صاحب نے اور نکل گئے پہلی صف سے باہر، ہوں یہ بھی کوئی نماز ہے، نکل گئے۔ نہیں آتے تھے تو تھوڑا فتنہ تھا، اب آئے اور چلے گئے تو بڑا فتنہ، اس لیے کہ قوم ہر دور میں قوم ہی رہی ہے، فتنہ باز لوگ تو رہے نا دنیا میں ہر وقت۔ گلستان میں پھول کھلیں گے تو کانٹے بھی ساتھ ساتھ ہوں گے، کوئی نئی بات تو ہے نہیں۔ فتنہ ہونے لگا، یہ گئے بہت مایوس تھے، امی انہیں اس نے غضب کر دیا آج۔ کیا ہو گیا بیٹا؟ پہلے تو پڑھتا نہیں تھا، آج آیا اور نماز توڑ کے چلا گیا، اور یہ کہے گا کہ ہوں یہ بھی کوئی نماز ہے؟ ماں نے کہا بیٹا ایسا کیوں کیا؟ کہا ماں ان سے پوچھو، جب انہوں نے نماز شروع کی نا تو طلاق کے مسئلے میں گم ہو گئے، طلاق کے مسائل پہ سوچنے لگے، تو میں نے سوچا جس نماز میں اللہ کا خیال نہیں، طلاق کا خیال ہے اور غیر اللہ میں یہ الجھے ہوئے ہیں، تو پھر اس کے پیچھے نماز کیسے پڑھوں؟ میں نے توڑ دی۔ تو کہا تو بڑا متقی بنتا ہے، تو تیرا تقوی کہاں گیا تھا؟ ارے یہ تو طلاق کے مسئلے میں الجھا تھا اور تو اس کے اندر الجھ گیا، تو کہاں خدا سے لگا تھا؟ تو کہاں خدا سے لگا تھا؟ اگر یہ طلاق میں الجھاتا تو تجھے خدا سے لو لگانی تھی، دونوں کام کے نہیں نکلے، ایک طلاق میں الجھ گیا اور ایک غزالی میں الجھ گیا، یہ تمہاری نماز ہوئی؟ تو دیکھو یہ بات ہے، لیکن سنو، آئیے اب جو دل سے نماز پڑھتے ہیں، ہماری جماعت کے بلکہ ہمارے مرشدوں میں ایک بہت بڑے بزرگ ہے حضرت سیدنا شیخ حبیب اجمی، حبیب العجمی۔ ایک مرتبہ امام حسن بصری ان کے استاد اور پیر و مرشد گئے تھے ان سے ملنے۔ جب ان سے ملنے کے لیے گئے تو حضرت حبیب اجمی جس مسجد میں رہتے تھے اس مسجد میں اقامت ہو رہی تھی۔ امام حسن بصری نے سوچا کہ یہ حبیب اجمی ہے، اجمی مطلب عربی نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ عربوں کا قرآن پڑھنے کا انداز اور اجمیوں کا، وہاں کی ہا تو بالکل حلق سے نکلتی اندر سے، اور وہاں کی عین بھی بڑی مشہور ہے، تو ایسے ہی عرب والے قرآن، اچھا قرآن پڑھنا چاہیے، اس کا حق ادا کرنا چاہیے، لیکن صرف زبان سے نہیں، کچھ دل میں بھی ہو۔ آقا نے فرمایا کہ میری امت میں قیامت کے قریب قرہ زیادہ ہوں گے، قاری لوگ قاری، لیکن اکثریت ان میں منافقوں کی ہوگی، وہ قرآن زبان سے پڑھیں گے لیکن ان کے دل میں قرآن نہیں ہوگا۔ صرف 29 حروف کے مخارج پہ توجہ دینے والے ذرا اپنے دل پر بھی تو توجہ دے، دل میں بھی تو خدا کی خشیت پیدا کر۔ تو حضرت امام حسن بصری نے سوچا کہ یہ جو حبیب اجمی ہے اس کو بہت زیادہ تلفظ کے ساتھ حروف جو ہے وہ کہاں سے نکلتا ہے،
वाद कहां से निकलता है, रा का मखरज क्या है, रा कब पूर पढ़ा जाता है, कब बारीक पढ़ा जाता है, बा और तो के मामलात क्या हैं, बस ये तो अपने ही अपना पढ़ता है। तो उस वक्त इमाम हसन बसरी ने सोचा ये मैं पीर भी थे, उस्ताद भी थे, ये मेरी तरह कुरान नहीं पढ़ता, ये मेरी तरह कुरान नहीं पढ़ता, मेरी तरह नहीं पढ़ता, इसका एक अपना अंदाज है पढ़ने का। और फिर नमाज नहीं पढ़ी उनके पीछे, अपनी अलग पढ़ी और उसके बाद मुलाकात करके लौट गए। ख्वाब में अल्लाह का दीदार किया, रात में रब से अर्ज की मौला मैं तेरी रजा चाहता हूं, मुझे तेरी रजा मिलेगी कैसे? इरशाद फरमाया मेरे अल्लाह ने, बसरी हसन मैंने तुझे मौका दिया था रजा का, अगर तू फायदा उठाता तो मैं तुझसे राजी हो जाता। का अल्लाह कब मौका दिया? इरशाद फरमाया मगरिब की नमाज अगर तू हबीब अजमी के पीछे पढ़ लेता तो मैं तेरी सारी जिंदगी की नमाजों को उस एक नमाज के सदके में कबूल कर लेता और उससे राजी हो जाता। अर्ज की मौला आखिर उसकी नमाज की खुसूसियत क्या है? इरशाद हुआ औरों ने जबान दुरुस्त किया है, उस अजमी ने अपने दिल को दुरुस्त कर दिया है। इसलिए अगर तू उसके पीछे एक नमाज पढ़ता तो मैं सारी नमाजें, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नमाज दिल, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जब नमाज पढ़ते थे, उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं हुजूर के दिल से, सीने से ऐसी आवाज आती खत खत खत, जैसे हांडी को चूल्हे पे रखने के बाद, सालन पकने के बाद कैसे खत खत की आवाज आती है, ऐसे आवाज आती थी अल्लाह के खौफ की वजह से। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब नमाज पढ़ते थे 1 मील दूर तक आपके सीने से जो आवाज निकलती थी ना अल्लाह के खौफ से, वो सुनी जाती थी, 1 मील दूर तक वो आवाज सुनी जाती थी। और नमाजों में गिड़गिड़ाते थे, नमाजों में, आज नमाजों में रोना ही नहीं है। लोग क्या कहेंगे, मुंह बिगड़ेगा तो लोग क्या कहेंगे, अरे लोग क्या, तू खुदा के सामने खड़ा है।